اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، اور بندہ جو بھی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اس مہینے اللہ رب العزت کی تعریف کرو گے، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ رب العزت ضرور لاج رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ماہ رجب میں ایک ایسی مبارک رات ہے، ایک ایسی فضیلت والی رات ہے، ایک ایسی عظمت والی رات ہے جسے شب معراج کہتے ہیں، یعنی کہ معراج کی رات۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ آسمانوں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا، دنیا کی ہر چیز ساکن ہو گئی، وقت تھم گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طوائف سے نوازا، امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات سے نوازا، اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی 5 نمازوں تک محدود رہ گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کریں، پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائے ہوئے تحفے کی قدر کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شب معراج کی رات پڑھا جانے والا ایک آسان سا عمل شیئر کریں گے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ اخلاص کا عمل ہے، اور سورۃ اخلاص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 10 سپارے پڑھنے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اس صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے آپ کو اللہ رب العزت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کب جاگتا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً وحی نازل ہوئی، اور جس میں فرمایا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے
کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سورۃ اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ 27 رجب کی رات یعنی کہ شب معراج کی رات پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس مقصد کا تصور کر لینا ہے۔ حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی تمام حاجات کا تصور کر لیں۔ رزق میں خیر و برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، گھر سے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، ایک مقصد ہے، ایک سے زیادہ مقصد ہے، آپ نے ان تمام مقاصد کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک بھی آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں، سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ دوستو، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، تو آپ نے ان رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ آپ نے اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، تو آپ نے اس موقع کو، اس وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات آپ نے خوب اللہ رب العزت کی عبادتیں کرنی ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے صرف یہ ہی عمل پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس وظیفے کے علاوہ آپ اور کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیں تو اس وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ اس رات کو ضائع مت کریں، اس رات کو فلموں، ڈراموں، گانوں میں مت گزاریں۔ اس رات اللہ کی ہی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔